الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ہم اعتکاف کے بارے میں سوال جواب اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں آپ کے جو وہ کنفیوژنس ہے وہ سارے میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ اور ایک سوال ہے کہ میری دوست نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف شروع کیا، اب اس کا شوہر کہتا ہے کہ اعتکاف توڑ دو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اپنے شوہر کا کہنا مانے یا نہیں؟ دیکھیے، اعتکاف شروع کرنے سے پہلے شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کیا تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اعتکاف توڑوا سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر نے اسے اجازت دی اور اجازت کے بعد اسے کہا کہ اب نکلو یا اب اعتکاف توڑ دو، تو اب وہ عورت شوہر کا حکم نہیں مانے گی۔ اب جب آپ کی دوست نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کیا تو اس کے شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اس کا اعتکاف توڑوا سکتا ہے۔ تو آپ کی دوست کو شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے کیونکہ اس نے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف شروع کیا تھا۔ اور ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں جبکہ مجھے کپڑے بھی سینے ہیں، کیا میں اعتکاف میں بیٹھ کر کپڑے سی سکتی ہوں؟ اس میں میرے اعتکاف میں خلل تو واقع نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اعتکاف ہم کرتے کس کے لیے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ تو اب مسئلہ میں بیان کروں، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیے، عورتیں اعتکاف کے دوران بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہے اور گھر کے دوسرے کاموں کے لیے ہدایت بھی دے سکتی ہے، مگر خود اٹھ کر نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی عورت درزی ہو، یعنی کپڑے سیتی ہو، اور وہ اعتکاف میں اجرت پر کپڑے سیے، یعنی جس پہ اسے پیسے ملے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنے گھر والوں کے کپڑے سی سکتی ہے، مگر میں یہی کہوں گی کہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ 10 دن ہمارے لیے بس عبادت کے ہوتے ہیں، تو ان دنوں گھر کے کام چھوڑ کر، باقی یہ چیزیں چھوڑ کر بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، شب خانی میں لگ جاؤ، قرآن پاک کو پڑھنے میں سمجھنے میں لگ جاؤ، دینی کتب کو پڑھنے میں لگ جاؤ، بس باقی یہ سلائی وغیرہ یہ تو پھر اس کے بعد نکلنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا یہی ماننا ہے اور میں یہی کہوں گی آپ سے، یہ میری نصیحت ہی ہوگی کہ ہاں، ان دنوں آپ ان چیزوں کو بند کر کے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال ہے کہ میری دوست نے مسجد میں اعتکاف کیا تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے، پہلے تو میں یہ سمجھاؤں، اب جو اس کی دوست نے مسجد میں اعتکاف کیا تو وہ، کیونکہ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ مسجد بیت یعنی گھر میں مخصوص جگہ میں اعتکاف کرے، مسجد میں نہیں، کیونکہ مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اور ایک سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران کنگھا کرنا، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، تیل لگانا، مسواک کرنا، عطر لگانا، منجن استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا ان کے استعمال کرنے سے اعتکاف پر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، اعتکاف میں کنگھا کرنا، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، تیل لگانا، مسواک کرنا، عطر لگانا جائز ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، اعتکاف میں منجن وغیرہ نہیں کر سکتے، البتہ مسواک کر سکتے ہیں، کیونکہ مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ میری دوست اعتکاف کے دوران اخبار یا رسائل وغیرہ پڑھتی ہے تو اس کے اعتکاف کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اخبار میں چونکہ جانداروں کی تصاویر ہوتی ہے اور فلمی اشتہارات سے عموماً پر ہوتے ہیں، لہذا اعتکاف کی حالت میں ان کے مطالعے سے احتیاط ہی فرمائیں۔ اور ایک سوال ہے کہ اب جب ہم اعتکاف سے اٹھیں گے تو اعتکاف سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف سے اٹھنے کے لیے ایسے نہ دوڑے جیسے قید سے رہا ہوتے ہیں، بلکہ خوب رو رو کر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کریں اور خوب گڑ گڑا کر تمام اسلامی بہنوں کے اعتکاف کی قبولیت کی دعا کرے اور تمام امت کی بخشش کی دعا مانگے
اور جن باتوں سے اعتکاف کے دوران بچے رہے ان تمام باتوں سے تمام زندگی میں بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے اور ایک سوال ہے، کہتی ہے کہ میری بہن چھوٹی بہن تھی، جب اعتکاف سے اٹھی تو اسے عید کی بہت خوشی تھی، اس وقت اس کے تاثرات کیا ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے، جب ماہ رمضان رخصت ہونے کی خبر سنے تو صدمہ سے دل ڈوبنے لگے کہ ماہ محترم ہم سے جدا ہو گیا۔ خوب رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کریں۔ اور ایک سوال آیا ہے کہ میری دادی جان تمباکو والا پان کھاتی ہے، کیا وہ اعتکاف کے دوران یہ کھا سکتی ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کی حالت میں تمباکو نہ کھانا چاہیے کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، جبکہ ان دنوں میں اس کی حیض کی تاریخ آتی ہے، کیا ایسی صورت میں وہ حیض کی گولیاں استعمال کر سکتی ہے، یعنی حیض رکنے کی گولیاں استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اعتکاف خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے۔ چنانچہ اگر عورت اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر گولیاں استعمال نہ کرے تو حیض کے ایام میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور حیض میں ذکر، درود، اذکار وغیرہ کی اجازت ہے۔ اور جہاں تک اعتکاف کا سوال ہے تو وہ اگلے سال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلے سال تک انتظار کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے رزق ابھی لکھا تھا اگلے سال تک، تو انشاءاللہ نیت رکھیں کہ اگلے سال ضرور کریں گے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔